زیری ویس کی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور شب برات بھی آنے والی ہے، یعنی 14 شعبان اور 15 شعبان کے درمیانی جو رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس کی فضیلت سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس کی فضیلت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور کثرت سے احادیث آئی ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں کہ اس رات کے اندر عبادت کرنے کا ثواب اور راتوں سے زیادہ ہے، اور اس رات میں کون کون سے کام کرنے چاہیے اور کون کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ عشاء اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھیں اور اس کے بعد نوافل جتنی ہو سکے پڑھیں اور لمبی نماز پڑھیں، مطلب ہے کہ لمبی رکعتیں پڑھیں۔ اگر کسی کو بڑی صورتیں وغیرہ یاد ہیں اس میں وہ پڑھیں تو جتنی بڑی اس میں پڑھ سکے وہ پڑھیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے تلاوت کلام مجید کا اہتمام کریں، جتنا پڑھ سکے اتنا اچھا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ذکر و اذکار وغیرہ کا اہتمام کریں۔ اب دیکھیں اگر کوشش ہو سکے تینوں چیزیں پڑھیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ کچھ رکعت نوافل پڑھ لیں، کچھ قرآن مجید کا حصہ تلاوت کر لیں، کچھ ذکر و اذکار بھی کر لیں تاکہ تینوں چیزوں کا آپ کو ثواب مل جائے۔ باقی اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آواز لگائی جاتی ہے پوری رات صبح ہونے تک کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی مغفرت مانگنے والا، تو جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبیلہ کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں، ابھی بکریوں کے بال کتنے زیادہ ہوتے ہیں، ان کی بکریاں کتنے زیادہ تھیں، تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ہاں، دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کے لیے برا چاہ رہے ہیں، کسی دوسرے کے لیے برائی ہے، ہم کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، دل سے کسی کے لیے نفرت کرتے ہیں تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو آج کل دیکھیں یہ چیز کتنی عام ہے کہ بلا وجہ کا کسی سے حسد رکھنا، دل سے نفرت رکھنا، بغض رکھنا، کسی کے کوئی بھی وہ ہو کہ ہم اسے ذلیل کر دیں، اس کی عزت نفس مجروح کر دیں، اس کو رسوا کریں، دیکھیں اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا وہ جس کی شلوار یا جو بھی پینٹ وغیرہ انسان پہنتا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہو، اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہت بڑا گناہ ہے، حالانکہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ شلوار دھوتی وغیرہ یا پینٹ شرٹ وغیرہ وہ اگر ٹخنوں سے نیچے ہے تو یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند فرماتے ہیں، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا کرتا ہے، جو شخص تکبر اختیار کرتا ہے، تکبر کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تو ان دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کسی کے بارے میں بغض، کینہ، حسد رکھ رہے ہیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو، آپ اپنے لیے بھی برا کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ دیکھیں اگر کسی کو عزت دی ہے تو آپ بھی اپنی محنت کریں اس میں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت دے گا۔ آپ اپنی مغفرت میں رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں، کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھ کے، کینہ رکھ کے، خود بے چین ہو رہے ہیں، خود ہی آپ کو وہ رکھا ہوا ہے۔ تو شعبان سے روزے سے متعلق جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ بہت ہی ضعیف حدیث ہے۔ ویسے یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے بعد جو سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم میں ہی رکھتے تھے، اور باقاعدہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے جو عورتوں کے عذر کی وجہ سے جو روزے رمضان میں رہ جاتے تھے میں ان کو اگلے شعبان میں ہی رکھا کرتی تھی۔ شعبان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ویسے تو یہ کہ مسنون روزہ یہ بھی ہے کہ انسان ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھے، اور ہر مہینے کی 3 تاریخ جسے ایام بیز کہتے ہیں، 13، 14 اور 15 کو روزے رکھے، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اگر اور مہینوں میں چلو انسان نہیں بھی رکھ سکتا تو کم سے کم شعبان میں یہ کر لے، 13، 14 اور 15 3 دن کے روزے رکھ لے۔ دیکھیں ایک تو آپ نے یہ سنت اپنائی کہ آپ نے 3 دن کے روزے رکھے ایام بیز، اس کا آپ کو ثواب مل گیا، اور دوسری یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کی بھی کوشش کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو 3 کا عدد ویسے بھی بڑا عدد ہے، تو اس لحاظ سے آپ کثرت سے روزہ رکھنے والوں میں شمار تو آپ کا ہو ہی جائے گا، تو اسی لیے کوشش کریں کہ ان 3 دن ہی روزہ رکھ لیں۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 شعبان کو قبرستان جانا بھی ثابت ہے، تو جا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ قبرستان جو انسان جاتا ہے
وہ کس لیے؟ تاکہ موت کی یاد تازہ ہو، انسان اپنے پیاروں کی مغفرت کی دعا کر سکے، ان کو ایصال ثواب کر سکے۔ تو آج کل جو ایک چیز وہ ہو چکی ہے کہ لوگ جاتے بھی اتنی جم گھٹوں کی صورت میں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، وہاں میلے سے لگے ہوئے ہیں کہ پورا ماحول بنا ہوا ہے، کھانے پینے کا بھی ماحول ہے، سب نہیں پتہ چلتا کہ پتہ نہیں یہ موت کی یاد تو تازہ کرنے کے لیے ہے، موت کی یاد دلا رہی ہے، یا الٹا انسان کو زندگی کی خواہش بڑھ رہی ہے۔ تو دیکھیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ آپ نے جانا ہے جائیں، کوئی بھی رشتہ دار ہیں، والدین میں سے کوئی ہیں، بہن بھائیوں میں سے کوئی فوت ہو گئے، جائیں خاموشی سے چلے جائیں، مغفرت کی دعا کر کے واپس آ جائیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو لیکن یہ کہ اتنا زیادہ جم گھٹے کے ساتھ جانا، اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بزرگان دین سے یہ معمولات ثابت بھی ہیں، یہ تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، یہ عبادت کرنا انفرادی طور پر۔ دیکھیں جو فرائض ہیں وہ اجتماعی طور پر ادا کیے جاتے ہیں، جو نوافل ہیں وہ زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے انسان خاموشی سے الگ سے ادا کرے۔ یہ شروع دور سے چلا آ رہا ہے، جہاں بزرگان دین ان اعمال کی پابندی کرتے ہیں، ان چیز کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہاں کچھ اور لوگ بھی شروع سے یہ چلے آ رہے ہیں، یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ جیسے شروع سے اس طرح کی حرکت چلی آ رہی ہے کہ کیا ہوتا تھا کہ اس رات میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کسی نے مطلب ہے کہ جوان ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی، اس رات میں اسی طریقے سے یہ نماز پڑھے، اس کی زندگی بھر کی نمازیں معاف ہو جائیں گی، اس کی جو پرانی نمازیں وہ سب ادا ہو جائیں گی۔ ایسی کوئی نماز نہیں ہے، مختلف طریقوں سے نمازوں کا بتایا جاتا ہے، یا مختلف وہ اہتمام کیے جاتے ہیں، جماعتیں کی جاتی ہیں، چیز سے بچنا چاہیے۔ عبادت کریں، بالکل کریں، لیکن خاموشی سے کریں، کسی کو پتہ بھی نہ لگنے دیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ لگنے دیں۔ باقی دوسری چیز ایک یہ بھی ہے کہ میٹھا وغیرہ پکایا جاتا ہے، حلوہ وغیرہ پکایا جاتا ہے، تو دیکھیں اس کا بھی کوئی ہمیں پروف نہیں ملتا۔ دین نام ہی اتباع کا ہے، جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا، دیکھیں نماز کا حکم ہے لیکن 3 ٹائم کے اندر وہ مکروہ ہے، نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اسی چیز کا نام اتباع ہے۔ جب ہمیں حکم دیا جائے کام کا تو ہم کرنے میں دیری نہ کریں، جب ہم ایک چیز سے منع کیا جائے ہم رک جائیں آرام سے، اپنی خواہشات کو ان کے اوپر وہ نہیں کریں۔ ہوتا یہی ہے، کوئی حلوہ بنا رہا ہے تو اگر دوسرا بندہ نہیں بنا رہا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ وہابی ہے، پتہ نہیں، اور یا تو یہ بولتے ہیں کہ اس چیز کا انکاری ہے، کوئی اس کو اتنی بری اس سے دیکھا جاتا ہے، اگر کوئی نہیں بنا رہا اس کو کہا جاتا ہے کہ اتنا کنجوس ہے، اتنا وہ ہے، تو مختلف فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہ کہ پٹاخے وغیرہ بچائے جاتے ہیں، خرافات کی جاتی ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔